السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایک ہفتے سے لگاتار مجھے کچھ ایسے لوگوں کی کال آ رہی ہیں جن کا شکوہ ہے، جن کا گلہ ہے، حضرت میں فلاں بزرگ سے پچھلے 5 سال سے مرید ہوں، فائدہ نہیں ہوتا، مجھے فیض نہیں ملتا، کیا کروں؟ اسی طرح ایک صاحب نے کہا میں 3 سال سے فلاں عالم دین سے مرید ہوں، بیعت ہو چکا ہوں، لیکن مجھے فیض نہیں ملتا، میری زندگی ویسی کی ویسی ہی ہے، کیا کروں؟ آپ بتائیں ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو میں نے سوچا اس پر ویڈیو بنائی جائے اور تفصیلاً بات کی جائے اور بتایا جائے کہ بیعت کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، مرید کو کن وجوہات کی وجہ سے، کن غلطیوں کی وجہ سے اپنے شیخ سے، اپنے پیر سے فائدہ نہیں ہوتا، فیض بند ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، بیعت کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے اپنی اصلاح، قرآن و حدیث کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا، صراط مستقیم پر آنا، ایک ایک سنت پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی بزرگ سے، کسی عالم دین سے، کسی پیر سے، کسی شیخ سے بیعت ہو تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح۔ آپ کسی بھی سلسلے سے ہو جائیں، چاہے وہ سلسلہ قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، چشتیہ ہو، جو مشہور 4 سلسلے ہیں، ان چاروں میں سے کسی سے بھی آپ ہیں، سب کی کڑی، سب کے وائر حضرت علی کرم اللہ وجہ پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، سب کا مقصد ایک ہے۔ تو اگر آپ کسی سے بیعت ہیں تو بیعت کا مقصد اصل اپنی اصلاح ہوتی ہے، تو بیعت ہونے کے بعد آپ جس سے بیعت ہیں اس کی بات مانیں، وہ جس چیز سے روکے اسے آپ روکیں، اور یہ سوچیں کہ مجھے فیض انہی سے ملے گا، اس پر یقین کریں، اس کی ہدایات پر، اس کی نصیحتوں پر آپ عمل کریں اور اس پر یقین کریں۔ آج کل ہوتا یہ ہے، مرید بن جاتے ہیں، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، مرید بن جاتے ہیں، بیعت ہو جاتے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، بیعت ہو جاتے ہیں، جھوٹ کا کاروبار کرتے ہیں، بیعت ہو جاتے ہیں، لیکن جو پیر ہے، جو شیخ ہے، اس کی بات پر، اس کی ہدایات پر، اس کی نصیحتوں پر جو وہ بتاتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ فائدہ کیسے ہوگا؟ فیض کیسے آپ کو ملے گا؟ نہیں مل سکتا۔ اگر آپ اپنی چھت پر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھیں گے، چاروں طرف سے ہوا آئے گی، لیکن جس وقت آپ کمرے میں آئیں گے، جیسا کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوں، تو اس وقت باہر کی ہوا نہیں آ رہی ہے، پنکھا نارمل اسپیڈ پر چل رہا ہے، اس کی ہوا آ رہی ہے، دیوار جو ہے اس نے ہمیں باہر کی ہوا سے محروم کر دیا۔ اسی طرح آج کل مرید جو ہیں، آج کل کے جو بیعت ہونے والے لوگ ہیں، وہ بیچ میں گناہ کی دیوار کھڑی کر کے شیخ کے فیض سے، پیر کے فیض سے، اس کے برکات سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ نماز چھوڑنا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ داڑھی نہ رکھنا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدگمانی کرنا، اسی طرح چھوٹے بڑے گناہ کر کے جن کی ہم پرواہ نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کیا ہو گیا، گناہ کر کے، گناہ کی دیوار کھڑی کر کے اپنے آپ کو شیخ کے فیض سے، پیر کے فیوز و برکات سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی سے بیعت ہیں تو آپ اس کی بات مانیں، اس پر یقین رکھیں، اس سے بدگمان نہ ہوں، اس کی نصیحتوں پر، اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنے استاد کے پاس سے آ گیا گھر، مجھے وہ دیکھ نہیں رہا ہے، میں جو چاہے وہ کروں۔ بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کوئی بھی گناہ کریں گے تو فیض آپ کو شیخ نہیں دے سکتا، پیر کا، استاد کا، شیخ کا فیض جو ہے منقطع ہو جائے گا، آپ تک نہیں پہنچے گا۔ آپ اس کی ہدایات پر، اس کی نصیحتوں پر عمل کریں، پھر دیکھیں آپ کیسے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، کیسے آپ
शेख के फेस से फ़ायदा उठाते हैं, यकीनन फ़ायदा होता है, लेकिन आजकल लोगों ने खिलवाड़ बना रखा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बैत हैं, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, बैत है चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, बैत है कारोबार झूठ पर चल रहा है, इसी तरह मुरीद है किसी के, लेकिन गीबत, चुगली, झूठ, धोखा, लोगों के हुकूक मारना, ये सब उनकी आदत बन गई है। फ़ायदा कैसे होगा? इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप किसी से भी बैत हों, जो भी नेक आलिम दीन है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई आपका पीर है, तो उसकी बात माने और जहन में ये रखे मुझे इसी से फ़ायदा होगा, मुझे इन्हीं से जो है फ़ायदा मिलेगा, इन्हीं से मैं सही रास्ते पर आऊँगा। और जो वो हिदायत करे आपको, जो वो नसीहतें करे, जो बातें बताए दिन की, उसको पल्ले बांध लें और उस पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला फिर आपके लिए उस शेख के ज़रिए, उस उस्ताद के ज़रिए, उस पीर के ज़रिए फैज़ के रास्ते खोल देगा, बरक़ात के फुइज़ व बरक़ात आपके लिए जारी हो जाएंगे और आपको हर जगह इज़्ज़त मिलेगी और आपको फिर जो है शेख से फ़ायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान व सुन्नत की समझ अता फ़रमाए, आने वाली परेशानियों से, मुसीबतों से, आफतों से, हर तरह के शुरूर व फितन से हम सब की हिफाजत फ़रमाए, कुरान व सुन्नत पर अमल करना आसान फ़रमाए। नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप पहली मरतबा मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।